اب آپ دیکھیے اس بل کی نمبر 11 کا اے، پیج نمبر صفحہ نمبر 6، وہ یہ کہتے ہیں کہ بورڈ کے 11 ممبر جو گورنمنٹ جن کا انتخاب کرتی ہے، انتخاب نہیں ہوگا بلکہ گورنمنٹ کو خود منتخب کر کے بغیر الیکشن کے لا کر رکھے گی۔ ہم کیا جانتے ہیں کہ کن کو رکھتے ہو؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان 11 میں سے صرف 4 ممبر مسلمان ہوں گے اور 7 ممبر غیر مسلم ہوں گے۔ وقف ہمارا ہے، ہمارے باپ دادا کا ہے، ہماری زمینیں ہیں۔ وہ جو 7 ممبر زیادہ ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ کیا جانے کہ وقف کی حفاظت کس طرح ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ صوبائی گورنمنٹ ہے، اس کو کھانا چاہتی ہیں۔ ہمارے وقف ہیں، ہمارے باپ دادا کے وقف ہیں، جن کی تعداد 11 ہے، اس 11 میں سے صرف 4 مسلمان ہوں گے، باقی سب کرسچن، ہندو اور کون کون ہوتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہمارا وقف کس طرح محفوظ رہ سکے گا؟ ہم نے چیئرمین کے سامنے یہ بات کہی، پورا بورڈ تھا 32-33 پارلیمنٹ کے ممبروں کا، ہم نے ان کے سامنے کہا کہ آج تک شرط ہے کہ سارے ممبر مسلمان ہوں گے، اس لیے کہ وقت مسلمانوں کا ہے، غیر مسلم کیسے آئیں گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اس نئے وقف کو کہا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم اوقاف کی حفاظت کے لیے یہ ترمیمی بل لائے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تم اوقاف کی جڑ کھودنے کے لیے لا رہے ہو۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ مسلمان اس ترمیمی بل کی تائید نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہم نے چیئرمین کے سامنے کہا، پارلیمنٹ کے ممبروں کے سامنے کہا، ہم آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی کمزوریوں کو سمجھیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اوقاف کی حفاظت کے لیے ترمیمی بل لائے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہو، تم اوقاف کو مسلمانوں کی آگ لگانے کے لیے یہ بل لائے ہو۔ دوسری بات، وقف کونسل کے اندر یہ دفعہ نمبر 9 بل کی صفحہ نمبر 5، سینٹرل وقف کونسل، اس کے 22 ممبر ہوں گے۔ یہ دوسری چیز ہے، ان 22 ممبران کے اندر وہ کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1 9B کہتے ہیں 3 ممبران پارلیمنٹ ہوں گے۔ ان کا مذہب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں 2 جج ہوں گے، مذہب کی کوئی قید نہیں، 3 اور 2 5۔ 1 وکیل ہوگا جس کو گورنمنٹ لے کر آئے گی، مذہب کی کوئی قید نہیں۔ 6 4 وقف کے ماہر ہوں گے، مذہب کی کوئی قید نہیں۔ 6 اور 4 10 مرکزی حکومت کا 1 ملازم ہوگا، مذہب کی کوئی قید نہیں ہے۔ 11 اور 1 انچارج اس کا یونین منسٹر ہوگا۔ 12
نہیں. اور پھر لکھتے ہیں 9C کے اندر 10 مسلمان ہوں گے. آپ کیا سمجھے؟ مسلمانوں کا وقف بل ہے جس کو لا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر 10 مسلمان اور 12 غیر مسلم ہیں. مسلمانوں کی تعداد کم کیوں ہے؟ اگر ووٹنگ ہوگی اکثریت کدھر جائے گی؟ وقف ہمارا ہے، ہمارے باپ دادا کا ہے. جس طرح ملک کی آزادی کے بعد سے آج تک وقف کونسل کے اندر، وقف بورڈ کے اندر سب کے سب ایک یونین منسٹر کے علاوہ سارے مسلمان ہوتے تھے. گورنمنٹ کی طرف سے ان کو داخل نہیں کیا جاتا تھا، ان کا الیکشن ہوتا تھا. آپ کو وہ قانون کیوں خلاف لگتا ہے؟ ہمارے باپ دادا کا وقف ہے. مسلمان اس کے انچارج ہوں گے، مسلمان ان کے اپنے اوقاف کے رکھوالے بنیں گے. ہم اسی لیے اس کی مخالفت کرتے ہیں. اور آگے چلیے، فرماتے ہیں وقف کے بارے میں مختصر کر کے بتاتا ہوں. وقف کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ وقف بورڈ کیا کرتا ہے. یہ پرانے وقف بورڈ کے دستور کی 40ویں دفعہ ہے کہ کوئی زمین ہے، عمارت ہے، اس کو لایا گیا کہ یہ وقف کی عمارت ہے. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وقف بورڈ کرے گا. یہ جو موجودہ ترمیم ہے اس کا دفعہ نمبر 20 صفحہ نمبر 9 یہ کہتا ہے کہ ہم دفعہ 40 کو ختم کرتے ہیں. کیا مطلب؟ بورڈ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کے وقف ہونے کا فیصلہ کرے. یہ فیصلہ ہمارا ہوگا، گورنمنٹ فیصلہ کرے گی یا کلکٹر فیصلہ کرے گا، وقف بورڈ فیصلہ نہیں کرے گا. وقف بورڈ کے ناک، کان، ہاتھ، پیر کاٹ دیے گئے. آگے کہتے ہیں 3 دفعات ہیں. دفعہ 107 آج کے وقف کے اندر یہ دفعہ ہے 107. کیا ہے؟ اگر کسی آپ کے شہر کی عمارت میں کوئی آدمی 50 سال سے قبضہ کیے ہوئے ہے، اتنے لمبے اتنا حق ہو گیا کہ اب اس جائیداد کو جو چھوڑا نہیں سکتا. یہ قانون ہے 1963 کا. لیکن جو پرانا وقف بورڈ تھا اس کے اندر یہ بات تھی کہ اگر یہ جائیداد وقف جائیداد ہے تو وقف بورڈ اس کو چھوڑا سکتا ہے. میری اور آپ کی اگر اپنی جائیداد ہے اور آدمی 50 سال سے 60 سال سے اس میں رہ رہا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑا سکتے. لیکن اگر وہ جائیداد وقف جائیداد ہے اور اس جائیداد پر کسی نے قبضہ 50 سال سے 60 سال سے کر رکھا ہے، وقف بورڈ کو یہ اختیار حاصل ہے کورٹ میں جائے اس کو چھوڑنا پڑے گا. کیوں؟ یہ وقف جائیداد ہے. آج یہ قانون کہتا ہے کہ ہم اس نئے قانون کے اندر دفعہ 107 کو ختم کرتے ہیں اور کہا جا رہا ہے
کہ ہم یہ لا رہے ہیں اوقاف کی حفاظت کے لیے، ایسا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ یعنی اگر وقف مقبرے کے اوپر، مان لیجئے مسجد کے اوپر، پنجاب میں مسجدوں کے اندر لوگ رہتے ہیں، مسلمان چلے گئے، اس قانون کے اعتبار سے اگر وقف بورڈ جائے اور جا کر یہ کہے کہ اس مسجد کو خالی کرو، پرانا وقف قانون کہتا ہے خالی کرنا پڑے گا، لیکن یہ کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے ہمارے وقف کو کھا لیا۔ اور آگے چلیے، دفعہ 108 میں کوئی پاکستان چلا گیا، اس کی جائیداد فوراً کسٹوڈین نے اپنے قبضے میں کر لی۔ آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، جو لوگ گئے ہیں ان کی جائیدادیں کسٹوڈین میں چلی گئی، لیکن اگر وہ وقف کر کے گیا ہے تو وہ وقف کسٹوڈین میں نہیں جائے گا۔ قانون آج تک یہی ہے۔ اب آپ سنیے، یہ ترمیمی بل کہتا ہے کہ ہم دفعہ 108 کی پرانی وقف بورڈ کو ختم کر دیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ ساری ان کی دی ہوئی مسجدیں، جائیدادیں، اگر آج تک ان کے اوپر کسٹوڈین کا قبضہ نہیں ہے، اس ترمیمی بل کے آنے کے بعد سب کسٹوڈین قبضہ کر لے گی، چاہے وہ مسجد ہو چاہے قبرستان ہو۔ میرے بھائی، میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے صوبے سے اس کی تائید ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمینیں، وہ مقبرے، وہ درگاہیں جو آج تک وقف کے اندر داخل تھیں، اب وہ وقف سے نکل جائیں گی۔ ہم اسی بنیاد پر کہتے ہیں، آپ حضرات کی یہ آواز جو آج اس میدان سے ابھر رہی ہے، انہی بنیادوں کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ وہ آواز اس وقف کے ترمیمی بل 2024 کے خلاف یہ آواز اٹھنی چاہیے۔